آیت نمبر 27 سورہ واقعہ پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے جو دوسری جماعت ہے اصحاب المیمنہ، جو کہ پہلے اجمال میں سب سے پہلے مذکور ہے آیت نمبر 6 میں نا، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، آیت نمبر 8 میں، السابقون جو ہے نا ان کا تذکرہ آیت نمبر 10 میں ہے نا، وہ آخر میں ہے، لیکن آگے تفصیل میں ان کا پہلے جو ہے نا وہ ذکر ہوا کیونکہ وہ شان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور اصحاب المیمنہ جو اجمال میں اختصار میں پہلے مذکور ہے آیت نمبر 8 میں، تو اس کا تذکرہ اب دوسرے نمبر پہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اصحاب الیمین سے مراد وہ جنتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب ہوگا تو ان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، زیادہ ہوگا، تو وہ من مانی زندگی میں ہوں گے، یعنی جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اصحاب الیمین وہ ہے، یعنی ان کو جو ان کا پاسنگ سرٹیفکیٹ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ نشانی ہوگی یہ کامیاب ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی جو دائیں ہاتھ والے کتنے خوش قسمت ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے دربار میں جو سب سے بڑی مشکل گھڑی ہوگی اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ آخری گھڑی ہے، اس میں جو کامیاب ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان کے کیا کہنے، فی صدر مخلود، آگے ان کے لیے جو جنت میں نعمتیں ہوں گی ان کا تذکرہ ہے کہ جنت میں انہیں کیا کچھ ملے گا۔ تو فرمایا فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کے بیر ہوں گے، یعنی فرمانا فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کے جو بیری کے درخت ہیں وہ ان میں ہوں گے، یعنی جنت میں انہیں جو نعمتیں ملے گی ان میں بیر بھی ہوں گے، اور ان کا درخت ایسا ہوگا کہ جو کانٹے دار نہیں ہوگا۔ کانٹے دار ظاہر درخت ہے، اسے چیز اتارنے میں مشکل ہے، پھر کانٹا بھی چپ جاتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو بیری کے درخت ہوں گے اور ان پہ پھل بھی ہوگا، وہ دنیا کے بیری کے درختوں کے مشابہ تو ضرور ہوں گے، پھل بھی دنیا کے پھل کے مشابہ ضرور ہوگا، لیکن لذت میں بہت اعلیٰ ہوگا۔ اور جہاں تک وہ بیری کے ساتھ دنیا میں وہ بیری کے درخت کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، صاف ہوگا بالکل۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے ہوں گے تہ بتے، کہ جس طرح کیلا ہے بنانا، یہ جب اس کا وہ سٹا لگتا ہے نا تو تہ بتے نیچے سے وہ اوپر تک بہت لمبا سے پورا اس کا خوشہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتنے ہی سینکڑوں کیلے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے کیلوں کا حال ہے، جنت میں جو ہے وہ اس سے بھی بڑے بڑے ہوں گے۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور تہ بتے کیلے ہوں گے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور فرمایا لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، سایہ ہوگا بہت لمبا ہوگا، اور وہ درختوں کا سایہ وسیع بھی ہوگا، دائمی بھی ہوگا، کبھی گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، ہاں، جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار، جو تیز رفتار گھوڑے پہ سوار، اور وہ 100 برس تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، آپ علیہ السلام نے حوالہ دیا کہ لمبے لمبے سائے کبھی ختم نہ ہونے والے۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، اور بہتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے، پانی میں ہوں گے، یعنی وہاں پر مسکوب سکب سے، اس کا معنی اوپر سے نیچے بہنے والا پانی، آبشار۔ آبشار جو ہے نا وہ جنت میں اس طرح پانی جو ہے نا وہ جس طرح ایسا نظام ہوگا کہ جس طرح بلندیوں سے ایسے بہہ رہا ہے،
اور بڑے ہی اعلیٰ قسم کی نہروں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے ہر جگہ پھیلا ہوگا، ہر آدمی کو ملے گا، کسی سے جو ہے نا وہ دور نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ میوے پھل ہوں گے، ڈرائی فروٹ، ہر طرح کا جو بھی انسان کا دل چاہے گا ہر طرح کا پھل ہوگا، کثیرہ، بہت زیادہ، لا مقطوعۃ، نہ وہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ پونچھ سے باہر ہوں گے۔ اور ایک مقطوع کا معنی ہے ختم ہونے والے، کہ لا مقطوعۃ، ختم ہونے والے بھی نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ موسمی پھل ہے، موسم ختم ہوا تو ساتھ پھل بھی کیا ہو گیا جی ختم، جس طرح آج کل آم نہیں ہے، گرمیوں کے جتنے بھی پھلیں نہیں ہیں، تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہر وقت ہوگا، ہر موسم میں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، اس کا مطلب روکا ہوا بھی نہیں ہوگا، یعنی وہاں کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوگی، مطلب ایسی ملکیت کہ بس وہ جناب اس پہ قبضہ کر لے، نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کو اس کی من چاہیے ملے گی۔ اللہ کے دربار میں وہاں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ، ہر ایک کو خوش رکھیں گے، ہر ایک خوش ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے پھل ایسے ہیں کہ جو اچھے پھل ہو باغات میں لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، پر وہ کسی کو قریب نہیں جانے دیتے، خدا نخواستہ اگر کوئی اتار لے تو ویسی بھی گناہ چوری ہے، لیکن وہ باغ والے بعض دفعہ بالکل ختم کر دیتے، مار دیتے اس کو، لیکن فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی دست رس میں ہوں گے، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا، ہر طرف پھل ہی پھل ہوں گے، تو کون روکے گا؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے ہوں گے اور نہ ہی پہنچ سے باہر ہوں گے، یعنی نہ روکے ہوئے ہوں گے، نہ ان سے کوئی روکے گا بھی نہیں، جہاں سے دل چاہے وہاں سے انسان کھائے گا۔ وہ فرش مرفوعہ، اور بچھونے ہوں گے اونچے اونچے، یعنی نیچے جو مسندیں ہوں گی بیٹھنے کے لیے، جس طرح دنیا میں یہ ہے نا صوفے وغیرہ، اس طرح کے بڑے اونچے اور بڑے اعلیٰ قسم کے جو ہے نا وہ بیڈ، اور اسی طرح صوفے اور گلیچے، نیچے بیٹھنے کے جو مسندیں ہیں، دنیا میں انسان اس کی مثال بھی نہیں دے سکتا، اتنی اعلیٰ ہوں گی۔ اور بعض مفسرین نے فرش مرفوعہ سے مراد جو ہے نا وہ عورتیں لی ہیں، اور مرفوعہ سے مراد اخلاق، حسن و جمال اور خوبیوں میں جو ہے نا وہ اعلیٰ ہوں گی، اونچی ہوں گی، یعنی اونچے اخلاق والی اور بہت ہی اعلیٰ حسن و جمال والی جو ہے نا وہ عورتیں ہوں گی، وہاں انہیں ملیں گی۔ اور اس پر یہ جو آنے والی آیت ہے یہ دلالت کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم، انشأناہن، ان کو اٹھائیں گے، یعنی ان کی بیویوں کو دوبارہ اٹھائیں گے قیامت میں، انشاء، اچھی طرح اٹھانا، فجعلنا، اور ہم کر دیں گے ان کو ابکارا، باکرہ، یعنی کمواری، نئی نویلی دلہن، جس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو، کہ جنت کی عورت ہے، دنیا کی بیوی ہے، اور اسی طرح دیگر حوریں جو بھی وہاں اس کو ملیں گی تو بالکل جوان کر کے ان کو، نوجوان، اور کوئی ان پہ بڑھاپا نہیں ہوگا۔ یہ جو 18 سے 20 سال کے درمیان کی جو عمر ہے، انتہائی جو شباب کا جوش، یہ ہوگا۔ عروباً، پیار دینے دلانے والیاں ہوں گی، اترابا، ہم عمر ہوگی، یہ نہیں کہ وہ جنتی خود بابا ہوگا، نہیں، وہ بھی بالکل اس کو بھی جوان کیا جائے گا، بالکل وہ بھی اس کے برابر ہوگا۔ اگر وہ جنتی عورت جو اس کو مل رہی ہے، یا بیوی جنت میں جا کر دنیا والی جو ہے نا، اگر وہ بالکل جوان ہو جائے گی تو جو خود جنت میں جانے والا جس کو ملنے والے ہے، جس کو یہ ملے گی، وہ تو جو ہے نا وہ ان سے بھی زیادہ جوان اور خوبصورت ہوگا۔ اللہ ایسی خوبصورتی عطا کریں گے کہ جو وہاں حوریں اور بیویاں جس کے نام ہوں گی وہ کسی اور کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کے بھی جسم کو اتنا خوشنما بنا دیں گے بندے کے لیے کہ وہ بھی کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا، اور اسی طرح عورتوں کا بھی۔ تو عروباً یا عروبہ، پیار دینے دلانے والیاں، دونوں ترجمے اس کے کیے ہیں، کہ یہ عروباً جو ہے نا یہ عروبہ اور عروب کی جمع ہے، جس کا معنی یعنی وہ عورت جس کی اداؤں اور اس کی محاسن کو دیکھ کر خود ہی اس سے پیارا ہے،
یا وہ عورت جو کہ اپنے خاوند سے انتہائی پیار کرنے والی ہو. یہ دونوں ترجمے اس کے کیے گئے. اچھا جی، وہ کس کو ملیں گی جی؟ لأصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کو. جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو ان کو جو ہے نا وہ عورتیں ملیں گی یہ جنت میں. اچھا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، فخر اولین و آخرین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش مزاج تھے. اپنے ماتحتوں کے ساتھ دل لگی کی باتیں بھی فرماتے تھے. شمائل ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشطبی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک بوڑھی عورت آ گئی، آ کے عرض کرنے لگی جی اللہ کے محبوب دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں. تو ہوتا ہے نا آج کل بھی کسی بڑے کو دیکھ کے کہتے دعا کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی، آ گئی، آ کے عرض کرنے لگی جی دعا فرمائے میں جنت میں چلی جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ پریشان ہو گئی، رونے کے قریب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھی سے کہا کہ اماں جی کو بلاؤ. ان کو بلایا اور پھر یہ آیت مبارکہ سنائی. یعنی کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، دنیا سے بوڑھی ہو کر بھی چلی جائے گی. دنیا میں اگر اس حالت میں ہو گئی کہ وہ جس کو کہتے ہیں آپا بالکل نہ چل سکے نہ پھر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جب جنت میں داخل کریں گے تو بالکل نوجوان بنا کے داخل کریں گے. پھر خوش ہو گئی. اللہ اکبر. اچھا، یہ جو وہ السابقون تھے نا جی، ان کے بارے میں فرمایا نا کہ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں تو بہت زیادہ ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور جو پچھلے لوگ ہیں یعنی امت کے بعد والے ان میں وہ بہت تھوڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی السابقون جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہیں. لیکن اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا ثلۃ من الاولین، بہت ہوں گے پہلوں میں سے، وثلۃ، اور بہت ہوں گے من الآخرین، پچھلوں میں سے. یعنی جو ہر نبی کے دور کے لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور جو بعد والا دور ہے جس طرح یہ آج ہمارا دور ہے، یہ پچھلا دور آ گیا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا، تو اس میں بھی اصحاب یمین بہت زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر. اصحاب یمین بہت زیادہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. وہ اصحاب الشمال. اچھا، یہ جو پہلے اجمال میں جو دوسرے نمبر پر ہے آیت نمبر 9 میں، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یہ اس کو بیان، یعنی اس کا آگے احوال بیان، اس کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں. اور یہ یعنی تیسرا گروہ ہو گیا. یہ وہ بدقسمت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جو دنیا میں ایسی زندگی گزار کے گئے ہوں گے کہ ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی. اور جب گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوگی، تو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نیکیوں کا پلڑا کم ہو، یعنی وہ پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیاں جس کی کم ہو گئی، تو فرمایا وہ حاویہ میں داخل ہوگا. فرمایا کیا ہے حاویہ؟ دیکھتی ہوئی آگ ہے. اصحاب شمال، ان کو انہیں ذلیل کرنے کے لیے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے موڑ کے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور بہت زیادہ پریشان ہوں گے. اور پھر آگے ان کو کون سے عذابات دیے جائیں گے، ان کی کیا حالت ہوگی، اس کی تفصیل ہے. فرمایا نا وَأَصْحَابُ الشِّمَال، بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا. فی سموم و حمیم، تیز لو اور گرم پانی میں ہوں گے. سموم یعنی انتہائی گرم ہوا، جس کو کہتے ہیں نا لو، انتہائی شدید گرم جو جلسا دینے والی ہوا ہوگی. اور پانی بھی جو ہے نا وہ انتہائی حمیم کہتے ہیں، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، تلچھٹ. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سائے میں ہوں گے جو کہ گرم سایہ ہوگا، یعنی کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. کہ جس طرح یہ کوئلے کا دھواں ہوتا ہے نا تو اوپر جب اٹھتا ہے تو انتہائی کالا بلیک ہوتا ہے، اسی طرح وہ جہنم کی آگ کا جو دھواں اٹھے گا اور وہ انتہائی کالا اور انتہائی گرم.
اس سائے میں جو ہے نا یہ ٹھہرائے جائیں گے. اور وہ کون سا سایہ جی؟ وہ تو سانس بند ہوگا اس میں. اللہ پاک فرمایا لا باردن، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ سکون بخش ہوگا. کریم، عمدہ، اعلیٰ. ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور فرحت بخش بھی نہیں ہوگا، شدید تکلیف دینے والا ہوگا. اچھا اللہ فرماتے یہ عذاب ان کو کیوں ہوگا؟ تو فرمایا انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، خوشحال، کہ وہ دنیا میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں اپنی من مانی خواہشیں پوری کر رہے تھے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، دنیا کی لذتوں میں لگ کے آخرت کو بالکل چھوڑ دیا تھا. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں، اس لیے ان کو یہ شدید قسم کا عذاب ہوگا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ اصرار کرتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ پر، یعنی وہ بڑے گناہ پر اڑے رہتے تھے، یعنی گناہوں کو چھوڑتے نہیں تھے. مومن جو اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. فرمایا نہیں، وہ گناہوں سے توبہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، الست بربکم، یا کلمہ میں لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جن گناہوں سے روکا گیا ہے یا جن عقائد سے روکا گیا ہے، شرک والے عقائد، ان پہ وہ جناب اڑے رہتے تھے، یعنی ان سے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے تھے. گناہ پہ ڈٹنا یہ تباہی ہے نا. آدم علیہ السلام نے پھل تو کھا لیا، لیکن فوری ربنا ظلمنا انفسنا، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس پر اڑ گیا، انہوں نے کہا میں تو بہت بہتر ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا. آدم علیہ السلام تو ابو البشر بن گئے جی. اچھا وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ دنیا میں کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، یعنی ہمارے جو جسم کے اجزاء ہیں وہ بھی مٹی میں مل جائیں گے، اور ہڈیاں جو ہے نا وہ بھی گل سڑ جائیں گی. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ختم ہو گئے، ان کے تو جسم بھی مٹی میں مل گئے، تو ان کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو قل، کہہ دیجئے، ان الاولین، بے شک پہلے، والآخرین، پچھلے، لمجموعون، البتہ جمع کیے جائیں گے، الی میقات، ایک طے شدہ وقت میں، یوم معلوم، مقرر دن کے، یعنی ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت میں وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے. اللہ. ثم انکم، پھر بے شک تم، ایھا الضالون المکذبون، ایک گمراہ اور جٹلانے والو، یعنی اللہ تعالیٰ باؤن سے کہیں گے نا کہ پھر تم آپ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اے گمراہ اور جٹلانے والو، پھر تم لآکلون، کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم اور تھور کے درخت سے. زقوم اور تھور کا جو درخت ہے نا، فرمایا کہ اس سے جو ہے نا تمہیں کھانا دیا جائے گا، جو انتہائی خاردار اور انتہائی کڑوا ہوگا، اور اس کا لعاب اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو پھوڑے پھنسیاں نکل آتی، بڑے بڑے اس کے پتے، اور انتہائی شدید زہر. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بلکہ ایک حدیث میں ہے ترمذی میں کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا کے ساری چیزوں کی لذت کڑوی ہو جائے، اتنا وہ سخت ہے. تو فرمایا کہ پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو کھانا وہ اسی کا دیا جائے گا. پیچھے سورہ صافات میں بھی جو ہے نا اس کے بارے میں گزرا تھا. زقوم، فمالئون، پس بھرنے والے ہوں گے، منہا، اس سے، بطون، پیٹ. ظاہر ہے سخت قسم کی بھوک لگے گی، تو بھوک کی آگ بھی لگی ہو تو انسان کچھ بھی نہیں چھوڑتا، پھر وہ کھائیں گے. فشاربون، پس پینے والے ہوں گے، علیہ، اس پر، من الحمیم، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، کہ شدید گرم پانی پھر پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو بھی بہا کے لے جائے گا.
فشاربون شرب الہیم، بس وہ پینے والے ہوں گے اونٹ، پیاسے اونٹ کی طرح، کہ انتہائی پیاسا اونٹ جس طرح آ کر ہپ ہپ کر کے پانی پہ پڑتا ہے، تو وہ اس گرم پانی پہ بھی جو ہے نا وہ ایسے آگے پڑھیں گے. ھذا نزلہم، اللہ فرماتے یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، یوم الدین، قیامت والے دن. کہ فرمایا یہ جو اصحاب شمال ہیں نا، یہ جو چیزیں گزری ہیں یہاں پر، فرمایا ان کے ساتھ ان کی مہمان نوازی ہوگی، یہ کھلائی پلائی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا